वेबसाइट हमारी ऑन हो चुकी है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था वो दूर हो चुका है, और www.astrosami.com पे जाके आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, प्लेस ऑफ बर्थ डालें और नाम अपना डालें और अपना चार्ट खुद देख लें कि कहाँ आपके प्लानिटरी कंडीशन है और क्या क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भी साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैटर्न तो चेंज हो चुका है, आपके सैटर्न के साथ कौन कौन से प्लैनेट है और जुपिटर जहाँ जाएगा वहाँ कौन से प्लैनेट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज फिर बात करेंगे। जो पाकिस्तान में चल रहा है उसी के ऊपर बात करेंगे और क्या कहते हैं प्लैनेटरी कंडीशंस, क्योंकि मार्स अभी तक तो टॉरस में ही है, सैटर्न एक्वेरियस में आ चुका है, जुपिटर पाइसिस में है और वीनस उसके साथ जाके मिलने वाला है। 13 तारीख को सन जो है हाउस चेंज करेगा, वो सैटर्न के साथ आके मिलेगा। मरकरी जो है हाउस चेंज कर चुका है। अगर आप ज़माने की तारीख उठा के देखें, हिस्ट्री जितनी भी उठा के देखें, तो उस वक्त के जो हाकिम हुआ करते थे, वक्त हाकिम जो होते थे, बादशाह, किंग कह लें, किंगडम कह लें, शहनशाह कह लें, जो मर्जी कह लें, तो हिस्ट्री आपको सिर्फ उन्हीं की मिलती थी, बादशाह की हिस्ट्री। पब्लिक के साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता था। पब्लिक किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, क्योंकि बादशाह ही कहानियाँ लिखवाया करते थे और अपनी हिस्ट्री लिखवाया करते थे। तो बादशाह ने जब अपनी बात करनी है कि उसने हुकूमत कैसे ली, किस तरह ली, किससे ली, ये स्टोरियाँ चला करती थीं और ये बातें हुआ करती थीं। ये तो महल इब्ने खुल्दून और इब्ने कसीर में जाके महल ये पब्लिक की भी जो है हिस्ट्री जो है शुरू हुई वहाँ से, वरना उससे पहले तो बादशाह की हिस्ट्री जो है वो हुआ करती थी। तो आज भी वही हो रहा है। हमारे साबका एक्स चीफ आर्मी स्टाफ या किंग कह लें, अगर वो किंग ही थे, वो अपनी हिस्ट्री लिखवा रहे हैं और लिखवा भी हिस्ट्री जो बयान करता है जावेद चौधरी साहब से। आजकल वो अपनी हिस्ट्री जो है वो लिखवाने पे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसमें आवाम का तो जिक्र आएगा नहीं कि आवाम का क्या हाल हुआ, आवाम पे क्या बिजली गिरी। वो तो खैर उन बातों में नहीं होगा, लेकिन वो हिस्ट्री में ये होगा कि अगर मैं ना गिराता तो मुल्क के 2 टोटे हो जाने थे, ये मुल्क ख़त्म हो जाना था। मुल्क तो खैर ख़त्म नहीं होता, लेकिन मुल्क की आवाम का बेड़ा गर्क आपने ज़रूर कर दिया। और जो आपने 9 रतन ला के बैठाए, ये तो 13 रतन है, उसे माशाल्लाह वो रिलीफ फंड भी देना है अगर तुर्की को, तो वो भी आवाम ने देना है, आवाम से लेके देना है, यानी कि आवाम का खून पहले से चूसना है अपने पास से, कभी किसी को। तो ये होता है, क्योंकि ये गुरी ऐसा है, चाहे मजहबी रहनुमा हो जाएं, चाहे पीर फ़कीर हो जाएं या सियासतदान, इनके पास तो भिखारी भी जो है ना, वो आके अपनी पर्ची कटवा के आ जाता है। तो वही कुछ हो रहा है यहाँ पर। वो तारीख लिखवा रहे हैं अपनी और वो बातें कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि अब मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा। अल्लाह करे हर पाकिस्तान को ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी नसीब हो जो वो गुजार रहे हैं, जो सहूलतें उनको मिली हुई हैं गुमनामी में। अब सूरत हाल जो है बिगड़ती चली जा रही है, टेंशन डिप्रेशन बढ़ती चली जा रही है। बात जो प्लानिटरी कंडीशंस है, वो मैंने जैसे कहा था ना कि जितना कुछ हुआ है, मुस्लिम लीग नून जो इनके लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब हैं, उनको तो कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ ज़रूर हुआ। अगर मेरी एक पुरानी वीडियो उठा के देखेंगे 2-3 साल पहले, तो मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ जो है इसकी भाग दौड़ संभालेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को और बाकी जो हैं पीपल पार्टी को बहुत कुछ हासिल हुआ, उन्हें सारा कुछ मिला, ये सारा कुछ उनको हासिल हुआ। और इमरान खान साहब जो हैं और जो दूसरी बड़ी जमात नवाज शरीफ साहब, जो मुल्क से बाहर रख के अपने आप को पार्टी को भी महल नुकसान पहुँचा रहे हैं और अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मतलब किसी हद तक अगर आप कह लें कि पाकिस्तान के लिए जो जमहूरियत है उसके लिए भी नुकसान है। हालांकि मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। अब मियाँ साहब को ज़्यादा देर अब बाहर रहना मेरा हाल उनके लिए ठीक नहीं है। अगर वो ना आए तो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाएंगी पाकिस्तान में भी, और उनके लिए भी प्रॉब्लम जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन लगता है कि 13 मार्च को जैसे मार्च निकलेगा तो शायद उनके जहन में ये आए कि पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि एक डर खौफ जो अंदर बैठा हुआ है
وہ خوف ختم ہوگا آخر ان کا بھی، کیونکہ یہاں پر اگر جمہوریت کو اگر آپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں، پیپل پارٹی کو میں نے پہلے کہہ دیا کہ پیپل پارٹی کا کوئی انٹرسٹ، کوئی جماعت ہی نہیں ہے. جس دن یہ بھائی صاحب گئے تو سمجھو جماعت بھی گئی، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں، اسکل ہے ہی نہیں. تو یہاں جمہوریت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آخر جمہوریت کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. عمران صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ اگر اب بھی ہم بیٹھے رہیں گے کہ جی وہاں سے کچھ ہوگا تو ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک جمہوری پارٹی آپس میں نہیں بیٹھیں گے، یہ صورتحال میں بہت پہلے سے بھی کہا تھا کہ یہ ایک دن اکٹھا ہونا ہی پڑے گا، اور حالات اس طرف اب تیزی کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے اور وہ دکھیں گے بھی. لیکن آگے ٹینشن بڑی لیول عوام کے اوپر جیسے سن آئے گا تو پرابلم تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی. پاکستان میں جو اقتدار میں چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیپریکون کی دشا میں، یعنی کہ اگر ہم پاکستان کا چارٹ دیکھتے ہیں تو پاکستانی چارٹ میں اسکارپیو کی دشا ہے. اسکارپیو میں جو ہے 9 اکتوبر 2022 سے، یہ حالانکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی حکومت تو اپریل سے ہی ہے، لیکن وہ ڈاما ڈول تھی کہ اب گئی، لیکن اکتوبر کے بعد سے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. پھر مریم نے بھی کہا کہ ہماری جو نومبر سے حکومت شروع ہوئی ہے. تو اسکارپیو میں سیگیٹیریس کی دشا شروع ہو رہی ہے مئی کے بعد سے. تو موجودہ جو حکومت ہے، جو اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کے لیے الٹی گنتی کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یعنی کہ مئی سے لے کر اگست تک، جب تک سن لیو میں آئے گا اور سیٹرن کے ساتھ آپوزیشن ہوگی، یہ وہ ٹائم ہے جہاں گورنمنٹ کے لیے، جو اسلام آباد کی گورنمنٹ ہے، اس کی بھی جو ہے بستر جو ہے وہ گول ہوتا ہوا نظر آئے. کیونکہ مئی کے بعد اسکارپیو میں سیگیٹیریس کی دشا شروع ہو جائے گی، اور سارے کے سارے پلینٹ پاکستان کے جو 4th ہاؤس میں ہیں، سن، وینس، سیٹرن، مرکری، وہ سب 8th ہاؤس میں چل جائیں گے. اسکارپیو کیا ہے؟ 8th ہاؤس، فلک کا 8واں گھر. سیکرٹریس ہے یہ 8واں گھر. یعنی کہ کوئی بڑے لیول کی ٹرانسفارمیشنز ہونے والی ہے. اور جیسے میں آپ کو بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آگے فیوچر میں عدلیہ کے اوپر بہت مشکل وقت آنے والا ہے. عدلیہ کو اپنے آپ کو بڑا ہی مینٹلی طور پر اسٹرانگ کرنا پڑے گا، کیونکہ آخر جو کچھ بھی ہے وہ ایک دن کورٹ میں ہی آنی ہے، اور عدلیہ کے تھرو ہی یہاں پر چیزوں کا جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں. آپ اب بیٹھ کر فیصلے مشکل ہو جائیں گے آپ کو. یعنی کہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے فیصلے ہوا کرتے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہاں سارا کا سارا برڈن جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر 8ویں گھر میں یہ سب کچھ ہونا، یعنی مئی سے لے کر، بلکہ اپریل اور مئی اگست تک لے کر، کسی بڑے پولیٹیشنز کے لیے پاکستان میں پھر جان کا خطرہ منڈلائے گا، اور کسی پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور ٹرانسفارمیشنز بڑے لیول کے اوپر اور یہاں پر کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. کیونکہ مارس جو ہے وہ آ جائے گا 7th ہاؤس میں، مون کے ساتھ ہوگا. تو یہاں چیزیں جو ہیں وہ بڑی ریپڈلی چینج ہوتی ہوئی نظر، کیونکہ 9واں گھر جو ہے فلک کا اگر ہم دیکھیں تو عدلیہ کا گھر. تو عدلیہ کا جو مئی کے بعد سے جو موڈ ہے وہ آپ دیکھیں گے کچھ بہت ہی ڈیفرنٹ، وہ نظریہ ضروریت جو ہے وہ کوئی دفن ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، کیونکہ عدلیہ کے اوپر بڑے لیول کا پریشر بڑھتا ہوا نظر آئے گا. خان صاحب کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 20 تاریخ تک اگر خان صاحب کا چارٹ دیکھتے ہیں تو خان صاحب کا چارٹ، جیسے میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو 20 فروری تک جو ہے وہ ذرا مشکل ٹائم ہے، کیونکہ 20 فروری تک لیو میں جمنائے اور پائسس جو ہے وہ ہوگا. تو اگر ہم پائسس سے اگر ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کا چارٹ، اگر لیو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا یہ جو ہے پائسس جو ہے، ایریس جو ہے، تو چھٹا گھر جو کیریئر کا مالک ہے ان کا، وہ چھٹے گھر میں. تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں خان صاحب کو وہ نااہل کرنے کی کوشش کریں گے اور گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. یہ 20 سے 25 تاریخ تک کا یہ ٹائم ہے. اگر یہ ٹائم نکل گیا تو پھر مشکلات حکومت کے لیے اور جو بیٹھے ہوئے پلان کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. خان صاحب کو بھی یہ اب رہ گئے ہیں گنتی کے 15-20 دن، 15 سے 16 دن
یہ بڑے احتیاط سے گزارنے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا اگر ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو لبرا لگن ہے اور مارس بائی برتھ ان کے تھرڈ ہاؤس میں. تھرڈ ہاؤس میں مارس ہمت اور کریج بہت پیدا کرتا ہے. یہ کہتے ہیں بولڈ سٹیپ اٹھا دینا، وہ مارس کی وجہ سے. وہ تیسرا گھر ہمت اور کریج کا گھر ہے. وہ قدم اٹھا دیتے ہیں جو فیصلے اٹھا لیتے ہیں جو پاکستان میں آج تک کبھی ہوا ہی نہیں. اور نہ آج تک، اب ہمیں بھی کافی عرصہ ہو ہی گیا ہے محل جتنا ہم بھی انٹرسٹ، چلو زیادہ نہیں، چلو 5-6 سالوں میں انٹرسٹ تو سیاست میں تھوڑا بڑھا. تو ہسٹری بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں آج تک کبھی بولا نہیں تھا ان کے خلاف کوئی. وہ اس طرح ایکسپوز کر کے رکھ دیا، اس طرح ایکسپوز کر کے رکھ دیا. وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ کہنا کہ یہ تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا تھا نا کہ آخری بہادر شاہ ظفر، آگے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پاور کو قائم رکھنا. چیزیں جو ہیں جس طرف اب جا رہی ہیں وہ بڑا ہی مشکل ترین ہوتا جائے گا. قانون جس طرح یہ بنانے کی کوشش، وہ سن کا تعلق جو ہے وہ لا سے بھی ہوتا ہے، قانون سے بھی ہوتا ہے. قانون میں کیونکہ سن سے سارا تعلق کہ لا اور قانون کا ہے. اور ہمارے ہاں نہ ہم اللہ کا قانون مانتے ہیں اور نہ جو ہم نے زمین میں قانون بنایا ہوا ہے اس کو مانتے ہیں. لیکن وہ 6 نمبر جو ہے نا، وہ آرٹیکل 6 یہ اپلیکیشن ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو، کیونکہ مارس اور راہو بیٹھے ہوئے دوسرے گھر میں ہی ہیں. دوسرا گھر گردن کا ہوتا ہے، گلے کا، پھانسی کا بندہ ادھر ہی لگتا ہے. تو یہ آرٹیکل 6 تو گلے پڑے گا کافی سالوں کے، اور کافی زیادہ پڑے گا. میں نے وہ کہا تھا نا کہ یہ سال اور اسے اگلا سال جو ہے اسکارپیو میں وہ چیزیں وہ راز اوپن ہو کے باہر آئیں گے. وہ چیزیں آپ کے نکل کر سامنے آئیں گی کہ گلے پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی عمر سے کرنے. کیونکہ اب چیزیں اس تیزی کے ساتھ کھل گئی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ پارٹیاں ہوں، آپ کو اب اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. 13 مارچ کے بعد سے اور 13 فروری کے بعد سے یہ چیزیں زیادہ آپ کو کھل کے دیکھنے کو ملیں گی. 13 فروری سے لے کر 13 تمام جماعتوں میں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ ادارے ہیں. اداروں کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی. اداروں کے اندر سے ہی جو ہے لوگ آوازیں اپنا جو ہے بیانیہ بنانا شروع کریں گے. اور اب دیکھیں نا کیسے سیفٹی، وہ بڑی مثال مشہور ہے کہ موسیٰ کو بچا لیا پیدا کر کے، فرعون کے گھر میں ان کی پیدائش ہو گئی. اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے. اور دیکھیں شریف فیملی کے بندے نے، صفدر صاحب نے ہی کہہ دیا کہ اگر ہم زیادتیات پہ جائیں گے تو پاکستان میں تو نون لیگ میں جو ترمیم سازی ہوتی ہے وہ تو بڑے لیول کے اوپر ہوتی ہے، اور اس میں تو بے شمار پورا پاکستان ہی ترمیم سازی میں لگا ہوا تھا. جتنے بھی طاقتور لوگ تھے پانی کس قسم کی ترمیم 73 کے بعد پانی کون سی ترمیم سازی یہاں پہ ہر کسی نے کی. تو یہ تو میں نے آپ کو کہا نا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، کوئی اسکینڈل ایسا نہیں ہوگا، کوئی راز ایسا نہیں ہوگا، کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو باہر نہ ہے. یہ ہے میرا اللہ، یہ میرا اللہ کا قانون جو بدلتا نہیں. اور لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اب کرنے کا وقت ہے، پڑھنے کا یا دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اللہ کا بھی ہے کہ پہلے عمل پھر اس کا فضل مانگا جاتا ہے، پہلے پریکٹیکل کیا جاتا ہے. جاپان میں بھی تو زلزلے آتے ہیں نا، دوسرے یورپ کنٹریز میں بھی آتے ہیں. وہاں ہزاروں میں نہیں مرتے یا لاکھوں میں نہیں مرتے، وہاں تھوڑے مرتے ہیں. ہمارے ہاں تو دنیا کا عذاب بھی جو آتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں، لوگوں سے پٹائی ہوتی ہے، اس میں بھی مسلمان سب سے آگے. اور خدا کے جب کوئی عذاب آتا تو اس میں بھی مسلمان سب سے آگے. تو یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے نا کہ کہاں غلط ہے کہاں نہیں ہے. ان ملا مولویوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. جب تک خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ لا پہ چلتا ہے، قانون پہ چلتا ہے. قانون وہ توڑتا نہیں اپنے لیے بھی، اور ہمارے ہاں قانون کو مانتا ہی نہیں. وہ ایسی یہاں پہ ہماری شکیں ہیں، اور انسان کے بنے ہوئے قانون. لیکن اب سن آ رہا ہے سیکٹن کے ساتھ،
जहाँ बंधन योग भी बनता है, क्योंकि सन और सैटर्न आगे कुंडली में हो तो बंधन योग होता है, और खान साहब के कुंडली में सन सैटर्न का योग है। इस पे मैं इंशाल्लाह बड़ी वीडियो बनाऊंगा कि सन अगर आगे हो सैटर्न पीछे हो तो क्या होता है, सैटर्न आगे हो सन पीछे हो तो क्या होता है। ये दूसरे चैनल पे इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, फिर बताएंगे कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो होती हैं और क्या क्या चीज़ें करने से आपको क्या बेनिफिट प्लैनेट देते हैं। प्लैनेट्स की डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब जो मई में ये दिशा चेंज हो रही है तो उसमें काफ़ी कुछ चेंज होने को मिलेगा, और आपको सेजिटेरियस अदलिया के लिए बहुत मुश्किल वक्त आगे शुरू होने वाला। वेबसाइट हमारी ऑन हो चुकी है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था वो दूर हो चुका है, और www.astrosami.com पे जाके आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, प्लेस ऑफ बर्थ डालें और नाम अपना डालें, और अपना चार्ट खुद देख लें कि कहाँ आपके प्लैनेटरी कंडीशन है और क्या क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भी साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैटर्न तो चेंज हो चुका है, आपके सैटर्न के साथ कौन कौन से प्लैनेट हैं और जुपिटर जहाँ जाएगा वहाँ कौन से प्लैनेट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खान साहब का जो जुपिटर है वो पाइसिस में एरियस में दिखता है, लेकिन रेट्रोकेड है। एरियस में जब आएगा तो मार्स के साथ, तो खान साहब को अपनी सेहत का, ज़िंदगी का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चोट लगने का, लेकिन जुपिटर ताले को भी देखेगा, डिवाइन हेल्प तब भी मिलेगी आपको। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।